अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे एक बानी पीटीआई के हवाले से जो आज उन्होंने मीडिया टॉक की है, और उसके साथ साथ जो दूसरा मौजू होगा हमारा वो चीफ जस्टिस को जो धमकियां मिली हैं उस हवाले से, और उसके बाद हुकूमत के एक्शन के हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का मौक़िफ़ भी इस हवाले से सामने आ गया, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बानी पीटीआई के हवाले से। बानी पीटीआई ने आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, और उस गुफ्तगू में उन्होंने एक बार फिर ये कहा है कि 9 मई को जीएचक्यू के सामने जो पुरअमन एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी, और ये एतराफ़ नहीं है बल्कि 9 मई के बाद के 3 वीलॉग्स जो हैं वो उनके इस हवाले से मौजूद हैं। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने न्यूट्रल का लफ्ज़ जो है वो गलत इस्तेमाल किया। असल में जो फ़ौज है उसको गैर सियासी होना चाहिए। तो इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो कहा जा रहा था कि शायद पीटीआई जो है वो एक यू टर्न लेंगी या बानी पीटीआई यू टर्न लेंगे जो जीएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल है, ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बार मसलसल दूसरी पेशी पे भी उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि उन्होंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, और जीएचक्यू के सामने और दीगर मकामात पर जो एहतजाज हुआ वो उनकी कॉल पे हुआ। देखिए फैसल, मैं पहले दिन से आपके साथ बैठ के जिन दिन से इस वीलॉग्स कर रहे हैं हम दोनों, तो मेरा ये शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक माजी करीब है 2014 से लेकर अब तक, उसमें उनकी अगर आप स्टेटमेंट्स देखें, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देखें, और फिर उसके ऊपर उनकी जो अगेंस्ट मतलब अपनी स्टेटमेंट को रिजेक्ट करने के जो बयानात हैं वो अगर आप देखें तो वो उससे पूरी जो पूरी ये पिछले एक पूरा डिकेड जो है वो इससे भरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये भी नाम आया कि यू टर्न की सियासत करते हैं, हर इशू पे यू टर्न कर लेते हैं जहाँ पर उनका फ़ायदा नहीं होता। तो जैसे मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में भी आपको बताया था कि ये उस वक़्त तक हम इस बात को कंफ़र्म नहीं कर सकते कि आया इमरान खान ने ये जो बात की है कि 9 मई को जो है जीएचक्यू के सामने जाके एहतजाज किया जाए, वो किस हद तक सदाकत है। ज़ाहिर है उसमें फिर पार्टी क़यादत की जानिब से तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। ज़ाहिर है आज हियरिंग थी अडयाला जेल में, तो फिर ख़ुद उन्होंने इस बात की वज़ाहत कर दी कि जी पुरअमन एहतजाज की उन्होंने कॉल दी थी, और जो उन्होंने ये बात की है कि उनके 3 वीलॉग्स जो हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। देखिए, इस सारे अमल में हम ये कह सकते हैं कि भाई आपने ज़रूर बात की, मानते हैं, आप खुद भी एतराफ़ कर रहे हैं कि जी 9 मई को एहतजाज की हमने कॉल दी थी। अगर कॉल दी थी तो कम से कम अपने कारकुनान को थोड़ा समझाते भी ना कि जी आप जा रहे हैं पाकिस्तान के उस इदारे के दरवाजे पे जा रहे हैं, और वहाँ पर जाकर आप इस किस्म की कारकुनान हरकत ना करें, क्योंकि उससे सबसे पहले तो हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पड़ना था। उसके बाद पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत को हम देखते हैं। पहले तो हमारे दुश्मन ममालिक ने उसको कितना उस वक़्त भी जो है वो गलत तरीके से उसको पेश किया। ख़ास तौर पर इंडिया की मैं बात करूँ, इंडिया में उसको एक अलग तरीके से पेश किया गया। अब आप उस चीज़ को डिनाई करें या उसको एक्सेप्ट करें, उसका फ़ायदा इसलिए भी नहीं है कि आपकी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ने इतना सारा नुकसान दे दिया। तो लिहाजा मैं ये सोचता हूँ कि इस पाए के लीडर को, इमरान खान पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासी लीडर हैं, एक सेलिब्रिटी रहने के बाद एक सियासी लीडर बन चुके हैं, तो उनको अपने बयानात देने से पहले, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए कि इसका रिपरकशंस क्या होंगे, इसके नतायज क्या होंगे। उन्होंने बेशक जिस भी नीयत से वो एहतजाज का ऐलान किया, लेकिन उनके कारकुनान आपे से बाहर निकल गए। उन्होंने जाके हमले किए, उन्होंने शुहदा के जो मुजस्समे थे वो तोड़ दिए, उन्होंने जो हमारी जंगों में इस्तेमाल होने वाले जो मुख्तलिफ ऐसी जो सोवेनियर्स थे उनको उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो इसका नुकसान किसको हुआ? अल्टीमेट हमारे मुल्क को हुआ है, वो एक किसी इदारे को नहीं हुआ। वो जितनी जगहसाई हमारी बैरून ममालिक हुई है, और उन्होंने इंडियंस ने तो पता नहीं क्या कुछ बना के इसके ऊपर फेंक दिया कि जी यूँ है, ये है, वो है। कि भाई खुदारा आप तमाम सियासतदानों से ये अपील करता हूँ कि इस किस्म के बयानात ना दें जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो सॉलिडरिटी है, पाकिस्तान की जो सालमियत है, उसको किसी किस्म का नुकसान पहुँचे। एक और बात उन्होंने की, और वो बात थी कि मौजूदा हालात में वो किसी किस्म की का इंतशार नहीं चाहते, लेकिन उसी के साथ उन्होंने 5 अगस्त को जलसे का, एहतजाजी जलसे का भी एक फैसला सादर किया है पार्टी के हवाले से। क्या कहेंगे? 5 अगस्त को तो हम यौम सियाह मनाते हैं कश्मीर के हवाले से, जिस तरह भारत ने वहाँ पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, और उसके जो अपना आइन था उसके आर्टिकल 370 को उन्होंने ख़त्म किया।
تو اس موقع پر ہمیں اتحاد و یکجہتی کا پیغام دینا چاہیے تھا. اس وقت اس دن اس طرح کا احتجاجی جلسہ کیا ضروری ہے؟ دیکھیں بے شک ان کی مرضی ہے، احتجاج کے لیے کال دیں، ان کا رائٹ ہے، وہ کال دیں، پرامن احتجاج ان کا حق ہے، تمام شہریوں کا حق ہے. لیکن ایسے دن پہ جب پورا پاکستان جو ہے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پورے ملک میں نکلتا ہے، ہر ایک جگہ پہ جاتا ہے، اور آپ کو یہ بھی بات یاد ہو کہ کشمیر کے اوپر جو انڈینز نے انڈین کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کر کے انڈین گورنمنٹ نے وہاں کو اس کو ایک جو سیپریٹ ایک اسٹیٹس تھا ایز ریاست، اس کا ختم کر کے وہاں انہوں نے اپنے آپ میں انڈکٹ کر لیا ہے. تو یہ بھی تو انہی کے دور حکومت میں ہوا، آپ کو یاد ہوگا. جب آپ کے دور حکومت میں ہوا تو آپ نے اس وقت ظاہر ہے یہاں اسلام آباد کے اندر مظاہرے ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن اس کا حل کیا تھا؟ وہ موومنٹ ابھی معذرت چاہتا ہوں، جو موومنٹ آپ اب اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جس پریشر کے ساتھ چل رہی ہے، اگر اس وقت یہ مہم چلتی تو شاید انڈیا کو یہ سمجھنا پڑتا کہ یار نہیں، ایک پولیٹیکلی یہاں پر بہت زیادہ امپیکٹ ہے. لیکن آج بھی دیکھیں تو کشمیر کے حوالے سے جتنا بھی اسٹینس ہے، ہمارا جو موقف ہے، وہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کا ہے. اس کی وجہ سے انڈیا کو تھوڑا بہت خوف ہے کہ نہیں یار ریاستی ادارے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کریں جس کی وجہ سے ان کو بھی جو ہے چنے چبانے پڑ جائیں پاکستانی ریاستی اداروں کے ریئیکشن سے. تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. آپ بے شک کریں، لیکن آپ اس دن کو چوائس کیوں کر رہے ہیں جس دن پہلے ہی پوری قوم جو ہے اس حوالے سے اکٹھی ہوگی؟ اور اگر آپ نے یہ احتجاج دی ہے تو وہ جو اس وقت انشاءاللہ 5 اگست کو جس طرح سے قوم نکلے گی کشمیر اور کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اس دن آپ اس کو ہائی جیک کرنا چاہیں گے. تو ہائی جیک کرنے سے بہتر یہ تھا آپ کوئی اور ڈیٹ دیتے، اس ڈیٹ میں آ کے آپ پراپرلی آ کے اس کو مینیج کرتے جلسے کو، تاکہ لوگ آپ کا سامنا نظر آتا کہ آپ کے پارٹی ورکرز کتنے نکلتے ہیں. دوسرا جو اہم موضوع ہے وہ ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان کو قتل کی دھمکی دی گئی، اور اس حوالے سے ایک حکومت نے فوراً ایکشن لیا. وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ کسی بھی سیاسی گروہ یا مذہبی گروہ کی طرف سے کوئی ڈکٹیشن قابل قبول نہیں ہے، اور اس حوالے سے جو ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا انسداد دہشت گردی اور دیگر دفعات کے تحت، اور ملزم جو ہے اس کو حراست میں لیا پولیس نے. اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے بھی بڑا واضح موقف سامنے آیا، اور چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کا جو بیان سامنے آیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو بھی واجب القتل قرار دینا غیر شرعی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے، اور پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور ریاست نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور علماء کا یہ فرض ہے کہ وہ اس حوالے سے جو ایک گفتگو ہے، جو مباحثہ ہے، اس کو کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو واجب القتل قرار نہیں دے سکتے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے، جس طرح ایک فیصلہ آیا اس فیصلے کی وضاحت بھی کی گئی، اس کو اردو میں بھی جاری کیا جائے، اس کے بعد اس طرح کے بیانات کیا اشتعال انگیزی نہیں ہیں؟ دیکھیں اس کیس کو میں نے پرسنلی میں نے کور بھی کیا. مبارک ثانی کے نام سے وہ ایک کیس ہے جس میں ضمانت کی درخواست آئی تھی. اس کا تھوڑا سا پرسپیکٹو یہ ہے کہ اس کے اندر پھر یہ کوسچن ریز ہوئے کہ جی آیا اس نے جو مرزائیت کا حوالے سے جو پمفلٹ شائع کیے تھے یا ڈسٹریبیوٹ کیے تھے، وہ اس وقت جو پنجاب کے اندر قانون تھا جو بعد میں آیا اس کے مطابق اس کو دی جا سکتی ہے سزا یا نہیں. پھر ٹیکنیکلی اس چیز کو دیکھا گیا کہ جی آیا جو اس نے ابھی تک قید کاٹی ہے وہ اب اس جرم کے اندر اس کی قید بنتی ہے یا نہیں. اس کو بنیاد بنا کر، قانون کو بنیاد بنا کر، پنجاب کے ریسنٹ جو قانون ہے اس کو بنیاد بنا کر عدالت نے اس مبارک ثانی کو جو ہے وہ ضمانت دے دی تھی. اس کے بعد ایک جو ہے بالکل ایک ایسا ریئیکشن ہوا، اس ریئیکشن کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ عدالت کو پھر جو ہے وہ ایک ریویو پٹیشن وہاں آئی. ریویو پٹیشن میں عدالت نے ملک بھر کے تمام جید علماء کو بلایا، ان سے ریٹن میں آرگیومنٹس لیے، ان سے سب کچھ کیا، اور اپنے جو لاسٹ میں ریویو پٹیشن کے بعد فیصلہ محفوظ کیا جو کچھ دن پہلے آیا ہے، اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے نبی آخری زمان ہیں، ان کے علاوہ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے نبی. تو جب فیصلے کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ واضح طور پر انہوں نے جو اس وقت کی کمیٹیز تھیں جس کے اندر مختلف اس وقت کے جید جو سیاستدان ہیں اس موجود تھے، علماء موجود تھے، ان کا حوالہ دیا ہے. قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دیا گیا ہے اس فیصلے میں، احادیث کا حوالہ دیا گیا ہے اس فیصلے کے اندر. اس کے بعد جو ہے اس قسم کی جو فتوے دینا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ واجب القتل ہیں، تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے کہ بھائی آپ کم از کم پہلے وہ جو فیصلہ آیا ہے اردو میں
تاکہ لوگ پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، تاکہ فیصلہ کیا آیا ہے. اس اردو کے بعد بھی اس قسم کے فتویٰ دینا بالکل غلط ہے. اور فتویٰ جو دینا ہوتا ہے کسی بھی ریاست کے اندر وہ مفتی اعظم کا طرف سے دیا جاتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے. ہماری جو اسلامک ہسٹری ہے اس کے اندر ہم دیکھیں تو جب بھی فتویٰ آیا کسی بھی مسلم ریاست میں تو وہ مفتی اعظم کی طرف سے آتا ہے. باقی کسی کی طرف سے کوئی فتویٰ آئے تو وہ فتویٰ نہیں ہوتا، بلکہ وہ انتشار پھیلانے کی ایک بات کی جاتی ہے. تو اس میں بھی وہ انتشار پھیلایا گیا بغیر سوچے سمجھے. اس قسم کی جو بات کی گئی، اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان جو بہت اچھے قانون دان ہیں، جو آئین کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اور آئین و قانون کے مطابق وہ فیصلے کر رہے ہیں، ان کو اس قسم کی دھمکی دینا، اس دھمکی کے اوپر جو حکومت کا ریئیکشن ہے وہ بھی قابل تحسین ہے. آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے اور جناب احسن اقبال نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ اس قسم کی دھمکیاں جو ہیں وہ قبول نہیں ہیں. اس کے بعد ہم نے ریئیکشن دیکھا، وہ بندہ پکڑا گیا جس نے اس قسم کی دھمکیاں دی. تو اس ریاست کے اندر اگر آپ خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، آئین سے بالا تر سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ملک کے اندر انارکی پھیلانا چاہتے ہیں. تو یہ کبھی بھی ریاستی ادارے ہوں یا حکومتی ادارے ہوں، وہ کبھی بھی ملک کے اندر اس قسم کی انارکی نہیں چاہیں گے. ورنہ اس قسم کی انارکی اگر ہر کوئی اپنے منہ سے بیٹھ کے اگر فتویٰ دینا شروع کر دے کہ جی فلانا غلط ہے، فلانے نے یوں کر دیا، اور بغیر سوچے سمجھے آپ بغیر دلائل کے، بغیر منطق کے آپ ایسی چیزیں اس قسم کے فتوے دیں گے، تو پھر ظاہر ہے حکومتی ادارے جو ہے اکارڈنگ ٹو لا ایکشن میں آئیں گے، تو گرفتاریاں ہوں گی اور سزائیں بھی ہوں گی. بہت بہت شکریہ جاوید سمرو. بالکل جس طرح جاوید سمرو نے کہا کہ ادارے موجود ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کا موقف آپ کے سامنے آ گیا، عدالتیں یہاں پہ موجود ہیں، اگر آپ کسی چیز پر ان سے رجوع کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے فیصلہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے. اور پاکستان سب سے بڑھ کر ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام سے متصادم کوئی بھی قانون جو ہے وہ یہاں پر نہیں لاگو ہو سکتا، اور پاکستان کا آئین اس حوالے سے بڑا واضح ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے موقف سامنے آیا ہے کہ اسلامی ریاست میں فیصلہ جو ہے وہ اسلام کے مطابق کیا جاتا ہے، تو ایسے کسی فتوے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ ایسا کوئی فتویٰ جو ہے وہ شرعی یا قانونی ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.